بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 صفر رسول خدا اور ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور رسول خدا کے حوالے سے اختلاف نظر ہے مسلمان علماء کے درمیان کہ آپ کی وفات طبی ہوئی یا آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو ہے وہ طبی ہوئی۔ اب یہ بات کہ رسول خدا کے دنیا سے کس طرح رخصت ہونے کے بارے میں مسلمان علماء کے درمیان اختلاف نظر ہیں، اور بہت سے شیعہ اور سنی علماء کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا کو مسموم کیا گیا اور اسی زہر کے اثر کرنے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ اب اس حوالے سے ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے، اور اس حوالے سے اہل سنت کی معروف علماء کی کتابیں اور ان میں جو روایات موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے، اور ان کے معروف ترین علماء اور معروف ترین کتابوں سے ہم حوالہ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شیعہ علماء کے جو ہے وہ حوالات دیں گے جو کہ مشہور اور معروف ہیں۔ سب سے پہلے اہل سنت کے معروف علماء کے ہم کتابوں کی طرف جاتے ہیں، تو معروف ترین عالم دین اپنی معتبر کتاب المستدرک علی الصحیحین میں وہ لکھتے ہیں، میں روایتوں کو عربی میں میرے پاس موجود ہیں، میں انہیں بیان نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا میں صرف جو ہے وہ ان احادیث کے ترجموں کی طرف میں جاؤں گا تاکہ کم وقت میں جو ہے وہ آپ تک معلومات پہنچ سکے۔ داؤد بن یزید کہتا ہے کہ قال سمعت الشعبی یقول واللہ، میں نے شعبی سے سنا، داؤد بن یزید کہتا ہے کہ میں نے شعبی سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ خدا کی قسم رسول خدا اور ابو بکر کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، اور عمر، عثمان اور علی بن ابی طالب کو شمشیر سے قتل کیا گیا تھا، جبکہ حسن بن علی کو بھی زہر سے اور حسین بن علی کو شمشیر سے قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ روایت جس کتاب میں موجود ہے اس کی جو ہے وہ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ المستدرک علی الصحیحین کتاب کا نام ہے، حاکم نشابوری ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ مصنف کا نام ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61، اور حوالہ ہے 4395۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے ناشر کے حوالے سے اگر آپ کو چاہیے تو بھی ہم بتا دیتے ہیں، دارالکتب العلمیہ بیروت میں کتاب عربی میں ہے، لہٰذا آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت موجود ہے، ثنا السری بن اسماعیل عن الشعبی انہ قال ماذا يتبقى من هذه الدنيا الدنية وقد سمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تھوڑے احادیث جو ہے وہ پڑھتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے پاس جو ہے وہ عربی میں بھی موجود ہیں چیزیں۔ سرا بن اسماعیل نے یا سرا اسماعیل نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس پس دنیا سے کیا امید لگانی ہے، کیونکہ رسول خدا اور ابو بکر اس کو زہر دے کر شہید کیا گیا، عمر، عثمان اور علی بن ابی طالب کو قتل کیا گیا، جبکہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا، حسین بن علی کو اچانک قتل کیا گیا۔ وہی حدیث کا تسلسل ہے، اسے بھی حاکم نشابوری نے مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 اور حوالہ نمبر ہے 4412۔ صحیح ہے، اور اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے اسی مطلب کو عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا، بہت اہم ہے یہ حدیث، بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ان علماء کی کتابوں کا میں آپ کو حوالہ دوں گا بہت جلدی میں۔ حدثنا عبداللہ حدثنی ابی ثنا عبد الرزاق ثنا سفیان عن الاعمش عن عبداللہ بن مرۃ عن ابی الاحوص عن عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل ہوئی کہ اس نے کہا ہے کہ اگر میں 9 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں ایک بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ خداوند نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے، لہٰذا یعنی ان کی جو روایت ہے وہ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے معتبر اور نامور علماء ہیں، اور ان کی کتابیں بھی بہت مستند ترین کتابوں میں سے ہیں، مستند ترین کتابوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام الصنعانی نام ہے، ابو بکر عبد الرزاق، جنہوں نے کتاب لکھی المصنف کے نام سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 259 یعنی 269، اور حوالہ ہے 9571۔ اسی طرح سے زہری نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 میں یہی روایت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، انہیں مسموم کیا گیا۔ شیبانی نے اپنی کتاب مسند بن احمد حنبل، شیبانی عبداللہ احمد بن حنبل ان کا پورا نام، جو کہ مسند احمد بن حنبل بہت مشہور کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408 حوالہ 3873، اسی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434 اور حوالہ 4139، ناشر مؤسسہ قرطبیہ مصر میں، یہ کتاب عربی میں ہے۔ ابن کثیر دمشقی، ابو الفدا اسماعیل بن عمر القرشی، اور بدایہ نہایہ کی کتاب کا نام بہت مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 227، نشر کرنے والی جو کمپنی ہے مکتبۃ المعارف بیروت لبنان۔
ابن کثیر دمشقی کی دوسری کتاب، یہی کتاب نہیں بلکہ دوسری کتاب السیرۃ النبویہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449 طبق برنامہ الجامع الکبیر. اسی طرح سے ایک اور بڑا نام اہل سنت کے علماء میں السیوطی جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی کتاب کا نام الحاوی للفتاوی فی الفقہ والعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141. اب ہیثمی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے، یعنی یہ جو عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی ہے، ان علماء نے اپنی کتاب میں عبداللہ بن مسعود سے جو روایت نقل ہوئی وہ نقل کی ہے انہوں نے. اب اس روایت کی سند کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو ہیثمی نے اپنے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح. احمد اس روایت کو نقل کیا ہے، احمد بن حنبل ہو سکتا ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے راوی کتاب صحیح بخاری کے راوی، یعنی کوئی عام راوی نہیں ہے. یعنی کتاب صحیح بخاری میں جس راوی نے روایت کی ہیں روایتیں، اور صحیح بخاری کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ صحیحین جو ہے اس میں جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں ان کے متعلق اہل سنت کے ہاں. اور صحاح ستہ قرآن کے بعد جس طرح سے اہل تشیع میں نہج البلاغہ کی جو حیثیت ہے وہی ان کے ہاں حیثیت ہے ان کتابوں کی. لہٰذا جس کتاب کے راوی یعنی صحیحین کے جو راوی ہیں، صحیح بخاری کے جو راوی ہیں، اسی راوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسموم کرنے اور آپ کو شہید کرنے کے متعلق روایت کی ہے. اسی طرح سے الہیثمی ابو الحسن ابن ابی بکر اپنے کتاب مجمع الزوائد اور منبع الفوائد میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ احمد نے اس کو نقل کیا اور اس کے راوی کتاب صحیح بخاری کے راوی ہے. جلد نمبر چاہے تو 9 ہے اور صفحہ نمبر 34 ہے. ناشر دار الریان للتراث، دار الکتاب العربی، القاہرہ، بیروت. دوبارہ آپ بیروت جو ہے وہ لبنان جو ہے وہ کوئی کمپنی ہے اس کو. اسی طرح سے حاکم نشابوری اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے، عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے رسول اللہ کو شہید کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 9 دفعہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ کو شہید کیا گیا. تو کہتا ہے کہ حاضر حدیث صحیح، اس حدیث کی سند کے متعلق حاکم نشابوری کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے علی شرط الشیخین ولم یخرجہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط صحت کے مطابق صحیح ہے. جو اس میں شرائط بیان کی ہیں کہ کسی بھی حدیث کی صحت کے حوالے سے صحیح ہونے کے متعلق کیا شرائط ہے، تو ان شرائط پر پورا اترتی ہے یہ حدیث. لیکن ان دونوں نے اس روایت کو نقل نہیں کی. اس کے باوجود شیخین نے جو ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے جو مصنفین ہیں انہوں نے اس روایت کو وہاں پر نقل نہیں کیا ہے. جبکہ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں حاکم نشابوری نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 اور حوالہ نمبر 4394 میں ذکر کیا ہے. اب بات ہوئی علماء اہل سنت کے معتبر کتابیں اور معتبر علماء کے متعلق کہ جن میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت طبیعی نہیں تھی بلکہ آپ کو شہید کیا گیا تھا، آپ کو مسموم کیا گیا تھا. اب شیعہ علماء کی طرف آتے ہیں. شیعہ علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ مفید رضوان اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے متعلق حدیث عربی میں ہے کہ رسول خدا 28 صفر پیر کے دن مدینے میں مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے. بالمدینۃ مسموما یوم الاثنین لیلتین بقیۃ من صفر. صفر کے 2 دن پہلے، یعنی صفر کے تمام ہونے سے 2 دن پہلے، یعنی 28 صفر کے پیر کے دن مدینے میں مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اسی طرح شیخ مفید ایک اور بہت یعنی یہی شیخ مفید کی جو کتاب ہے اس کے آپ حوالہ سن لیں. کتاب کا نام ہے المقنعہ، صفحہ نمبر ہے 456 اور شیخ مفید کی بہت مستند ترین کتابوں میں سے ہیں. اور ناشر جو ہے وہ الاسلام التابعہ لجماعت المدرسین قم میں یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے، عربی میں اور فارسی دونوں میں. مرحوم شیخ طوسی ایک اور بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا ہے. یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ شیعہ مکتب فکر میں جو 4 کتابیں بنیادی ماخذ ہیں ان کے 4 کتابیں، ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ سے انہوں نے یہی روایت نقل کی ہے. ظاہراً شیخ مفید نے بھی انہی سے روایت نقل کی ہے کہ وقبض بالمدینۃ مسموما یوم الاثنین لیلتین بقیۃ من صفر سنۃ عشرۃ من الہجرہ. محمد بن عبداللہ سے رسول اللہ خدا وسلم نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا 28 صفر پیر کے دن مدینہ میں مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے. وہی حدیث جو کہ شیخ مفید نے نقل کیا ہے اسی سے مشابہت رکھتے ہیں شیخ طوسی کی حدیث. اب شیخ طوسی کی کون سی کتاب؟ تہذیب الاحکام نے کہا. اب اس کے جلد نمبر کیا ہے؟ تہذیب الاحکام کے جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 2 ہے. ناشد دار الکتب الاسلامیہ تہران. ایک اور بہت ہی مشہور نام ہے شیعہ علماء میں سے مرحوم علامہ ہلی متقدمین میں.
اور انہوں نے اپنے کتاب تحریر الاحکام، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ سے دوبارہ، اور یہی حدیث انہوں نے دوبارہ نقل کیا ہے جو کہ شیخ مفید اور شیخ دوسرے نے نقل کیا ہے، اور تحریر الاحکام کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118، اور یہ بھی کتاب میں جو ہے وہ ناشر مؤسسۃ الامام الصادق نے نشر کیا ہے۔ اب علماء شیعہ سے بھی ہم نے 3 سے 4 علماء کے جو ہے وہ معتبر ترین علماء ہیں، ان کی کتابیں بھی معتبر ترین ہیں، ان کی روایت بھی ہم نے کتابوں سے ہم نے عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 28 صفر کے دن مسموم جو ہے وہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ رہی یہ بات کس نے اور کب رسول خدا کو زہر دیا، کس نے رسول خدا کو زہر دیا؟ کوئی باہر سے آئے تھے، کوئی رسول اللہ کے دشمن تھے، کوئی جو ہے وہ کافر آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کے لیے؟ اب یہ بات بھی تاریخ کی بہت سی باتوں کی طرح رسول خدا کی زندگی میں ہمارے لیے واضح اور روشن بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ خائن ہاتھوں اور ناپاک کلموں نے تاریخ اسلام کے بہت سے حقائق کو تحریف کر دیا ہے۔ اس تحریف اور خیانت کو اب تک اتنا عرصہ گزر چکا کہ اب حق کو باطل سے جدا کرنا بہت ہی مشکل اور سخت ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، انہوں نے اس کو مشکوک بنانے کے لیے بہت سارے احادیثیں گھڑیں، اور انگنت جو ہے وہ احادیثیں اس میں جعلی قرار دے کر اس معمہ کو جو ہے وہ اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی۔ آگے محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی حضرت عائشہ سے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ۔ عائشہ نے کہا کہ رسول خدا اپنے اس مرض میں کہ جس کے ذریعے وہ دنیا سے گئے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جو کھانا میں نے خیبر کے دن کھایا تھا، یعنی 4 سال کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، عائشہ کہتی ہے کہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا، رسول خدا نے کہا اس طرح سے کہ اب تک اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اور ابھی میں نے یوں محسوس کیا کہ اسی کی وجہ سے میرے دل کی رگیں پھٹ گئی ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے اس کو صحیح بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو ہے وہ اسماعیل بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب صحیح بخاری کے جلد نمبر کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب کا نام جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 1611، حوالہ 4165، کتاب المغازی، مغازی یعنی غذا کے حوالے سے جو باب ہے، باب مرض النبی ہے، باب مرض النبی و وفاتہ، اور بیروت میں چھپی ہوئی کتاب جو کہ عربی میں ہے۔ اب شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بعید ہے کہ ایک زہر 4 سال کے بعد اپنا اثر کرے، یعنی خیبر کے واقعے کے 4 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، صحیح ہے؟ تو یہ بات بعید ہے کہ ایک زہر 4 سال کے بعد اپنا اثر کرے۔ اس کے علاوہ رسول خدا جنگ خیبر میں اس زہر کو کھانے سے پہلے پیڑ کے زہر آلود گوشت کے بارے میں آگاہ بھی ہو گئے تھے۔ اگر تاریخ سے معلوم ہے تو آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کے آگے ہم چل کر جو ہے وہ حدیث بیان کریں گے، اسی وجہ سے آپ نے اس کو کھانے سے انکار بھی کیا تھا۔ اس گوشت کو، گوشت نے خود کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں مسموم ہوں۔ اب میں اس حدیث کو بھی یہاں پر ذکر کروں گا۔ اس وجہ سے محقق علماء نے کہا ہے کہ کتاب صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے وہ جعلی ہے، جو کہ حضرت عائشہ سے نقل ہے۔ اور اس کے علاوہ خیبر میں رسول خدا کے زہر کھانے والے جو افسانے کو اس لیے گڑا گیا تھا، کیوں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر میں کھانا کھایا تھا وہ جا کے 4 سال بعد جا کے رسول اللہ پر اثر انداز ہوا، اور رسول اللہ اسی زہر کی وجہ سے جو ہے دنیا سے چلے گئے، جبکہ پتہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اور خود غذا نے رسول اللہ سے کلام کیا تھا، اور رسول اللہ نے وہ کلام نہیں فرمایا تھا، تاکہ یہ افسانہ اس لیے گڑا گیا تھا کہ لوگ زہر دینے والے اصل مجرم کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ جس طرح سے باقی علماء ائمہ علیہ السلام کے متعلق، ان کے قاتلوں کے متعلق یہ بھی کوشش جاری رہی کہ ان کے قاتلوں کا پتہ نہ لگایا جا سکے، اور اس طرح کی حدیثیں گڑے گئیں، افسانے گڑے گئے تاکہ اصل قاتل تک، اصل مجرم تک نہ پہنچ سکے۔ اب ورنہ اسی کتاب صحیح بخاری میں اسی موضوع کے بارے میں ایسی حدیث موجود ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ صحیح عقل سلیم رکھنے والے انسان جو ہے وہ اگر سوچیں، کوشش کریں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے رسول خدا کو زہر دیا ہے، کہ اسلام اور رسول خدا سے سچی محبت رکھنے والا عقل مند مسلمان، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قریبیوں میں سے، ان کے جاننے والوں میں ہی سے کسی نے جان بوجھ کر زہر دیا تھا، کوئی باہر سے چل کر نہیں آیا تھا۔ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ باقی حدیثوں کی طرف جائیں تو یہ چیز میں آپ کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں آپ کو نام لے کر نہیں بتا سکوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں نے زہر دیا جان بوجھ کر اور آپ کو شہید کیا۔ اب آگے جا کر ایک اور اشارہ کرتا ہوں، جس طرح سے ابن کثیر دمشقی نے لکھا ہے کہ وفا صحیح البخاری عن ابی ابن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبیح الطعام۔ اب وہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں موجود ہے کہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ابن مسعود سے نقل ہوا ہے، ابن مسعود جیسے صحابی وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت کھانے کے تسبیح پڑھنے کی آواز کو ہم نے سنا
یعنی رسول خدا کے سامنے پڑا ہوا زہر آلود گوشت رسول خدا سے باتیں کرتا تھا، اور خود گوشت نے رسول خدا کو بتایا تھا کہ مجھے نہ کھانا کیونکہ میں مسموم ہوں، میں زہر آلود ہوں۔ ابن مسعود نقل کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بات کیسے ممکن ہوئی کہ یہ حدیث جو ہے وہ گھڑی جائے یا یہ حدیث نقل کی جائے کہ 4 سال بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس زہر کا جو ہے وہ اثر کا پتہ چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو روایت نقل کی ابن مسعود کی جو روایت ہے رسول اللہ کے غذا کے ساتھ، طعام کے ساتھ گفتگو کرنے کی، جو کہاں پر ہے یہ روایت نقل؟ ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب بدایہ و نہایہ، بہت مشہور ہے کتاب کا نام، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 286 میں ناشر ہے مکتبۃ المعارف بیروت عربی میں۔ اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ظاہر اور باطن کے علم رکھنے والے معصوم نبی جان بوجھ کر زہر کھا لے؟ ان کو پتہ نہیں تھا، خود ان سے طعام نے گفتگو کیا تھا، رحمت للعالمین، خدا کی حجت، اور کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کو معلوم ہوتے ہوئے وہ زہر کھا لے؟ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم اور ان کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے روایت بیان کی ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کو دوائی زبردستی پلائے، اور رسول اللہ نے منع بھی کیا تھا۔ اور تو اس حدیث کے متعلق میں آپ کو صرف حوالہ دے سکتا ہوں کہ یہ پوری حدیث آپ سن لیجئے گا کہ حدیث میں جو ہے وہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمائی تھی وہ دوائی پلانے سے، زہر کو اثر انداز ہونے سے بچانے کے لیے شاید دوائی پلائی گئی ہو، تو اس کے حقیقت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں صرف آپ کو کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں اس حدیث سے، جو کہ حضرت عائشہ کے متعلق جو حدیث ہے دوائی پلانے کے حوالے سے، تو اس کو صحیح بخاری نے 4 جگہوں پر نقل کیا ہے، صحیح بخاری نے، جس میں جلد نمبر 4 ہے، جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 16-18، حوالہ 41-79 یعنی 41-89 ہے۔ صحیح بخاری کے جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 21-59 یعنی 59 اور حوالہ ہے 53-82۔ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 25-24، حوالہ ہے 64-92، اور صحیح بخاری کا جو ہے وہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 25-27 ہے، حوالہ نمبر 6501۔ یہ سب کے سب عربی کتاب بیروت میں چھپی ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے جس میں یہ نقل ہے، یہ حدیث نشابوری القشری یعنی صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17-33 اور حوالہ ہے 22-13، کتاب السلام باب کراہت تدابی باللدود، اور ناشر ہے دار احیاء تراث العربی بیروت میں۔ لہٰذا اس بارے میں ہم مزید گفتگو نہیں کریں گے، یہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس حدیث سے متعلق ان کتابوں کی چھان بین کریں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قتل میں کن کن کا ہاتھ موجود ہے، یعنی کن کن کے ہاتھ جو ہے وہ اس میں سازش میں شامل تھے۔ اس تفصیل کی روشنی میں سب کو رسول خدا، رسول رحمت اور رسول مہربانی کی مظلومیت پر اشک بہانے چاہیے کہ وہ رسول اس امت کے ہاتھوں اور حتیٰ اپنے گھر میں بھی کتنے مظلوم تھے، اس دنیا سے مسموم ہو کر رخصت ہوئے۔ کیا یہی اجر رسالت تھا؟ کیا یہی رسول خدا کا حق تھا جو ہمیں دیا گیا تھا؟ انہی خائن اور منافق مسلمانوں کے لیے خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ اے پروردگارا، ہم ان خائنوں سے اور منافقوں سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسموم کیا، آپ کا حق غصب کرنے کے لیے، آپ کی مسند پر بیٹھنے کے لیے، آپ کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے انہوں نے سازش کیا، پروردگارا ہم ان منافقوں سے اور نامور نام و نہاد مسلمانوں سے اپنے آپ کو اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ نے لعنت کیا ہے۔ اللہ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کرتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی ان پر لعنت کرتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو ایذا دیا، رسول اللہ کی بیٹی کو ایذا دیا، تکلیف دی اور تڑپا کر مارا، اور ان کے فرزندوں کو امام حسن اور امام حسین کو تڑپا کر مارا، اور مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا، اور ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اجر رسالت امت مصطفیٰ نے اور محمد کے کلمہ گو نے اس طرح سے ادا کیا۔ ہم ان سب سے، ان تمام منافقوں سے، ان تمام
قاتلوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا متعال رسول اللہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد رسول اللہ کے فرزند امام مہدی آ کر ان تمام قاتلوں سے ایک ایک کا جو ہے وہ انتقام لیں گے، اور خدا متعال اس دن کو دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔